الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، سارے جہان کو سنبھالنے والا. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے. اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی قسم کا شک ہو تو سن لو. جن کو تم اللہ کا سوا پکارتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے. اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ میرے نبی یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو مت پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا. سب تیرے بندے ہیں اور تو معبود اور مسجود ہے. سب تیرے محتاج ہیں، کیا انبیاء کیا اولیاء. حکم سے تیرے زمین و آسماں گردش میں ہیں، تابع فرما ہے تیرے بحر و بر آب و ہوا. کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا. زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری، تو سزاوار عبادت تجھ کو سجدہ ہے روا. تو جو چاہے ریت کے تو دو سے ہو چشمے رواں، تو نہ چاہے سانس لے سکتی نہیں موجے صبا. ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، پتا پتا کی زباں ہے اور حمد کبریا. تو وہ قادر تیری قدرت عرش کرسی کو محیط ہے، تیری فرما روائی میں ظہور استوا. رہنمائی کے لیے معبوس فرمائے رسول، مدتوں تک یہ مقدس سلسلہ چلتا رہا. ہو گیا اتمام نعمت آنے والے آ گئے، آخری نقطہ پہ یہ دور نبوت رک گیا. یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا. بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ حضرات میں اکثریت کے علم میں ہے کہ رمضان مبارک شروع دن سے ہی جس دین کے پیغام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے وہ دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ ہے. اسی مسئلے کے لیے نبیوں نے ماریں کھائیں، اسی مسئلے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں مارا گیا، لہو لہان کیا گیا. یہی مسئلہ ہے جس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے نکالا گیا. آپ کے نکلنے سے پہلے ایک سے زائد مرتبہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ان کو کوئی جھگڑا نہیں تھا، جائیداد کا نہیں تھا، سیاسی جھگڑا نہیں تھا، سیٹوں کا جھگڑا نہیں تھا. یہی نظریہ تھا. نظریے کی حفاظت کے لیے پیغمبر بھی مار کھا رہے تھے اور پیغمبر کی جماعت بھی. یہی مسئلہ تھا جس کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں 313 نہتے بے سر و سامان پیش کیے اور خدا بند قدوس نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. اور 1000 سے زیادہ افراد جو کیل کانٹے سے لیس تھے، خدا بند ان کو پیبند زمین کر دیا اور ذلیل خوار کر دیا اور عبرت کا نشان بن گیا. آج تک دنیا ان پر سوچ رہی ہے کہ کیسے ہوا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اس مسئلے پر رکھا ہے اور 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام اسی مسئلے کے سمجھانے کے لیے بھیجے گئے. دین پر وہی عالم ہے، وہی مبلغ ہے، وہی واعظ ہے جو اس کی بنیاد پر خدا کے دین کی دعوت دیتا. اگر اس کا اپنا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں اور جو دین کی دعوت دے رہا ہے اس کی یہ بنیاد نہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ فریب کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. آپ حضرات رحمۃ اللہ العظیم اس حقیقت سے پوری طرح آشنا ہے کہ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کس مقصد کے لیے بھیجے تھے؟
ان کا اجمالی بھی اور کچھ تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یقیناً رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اس کی برکتوں سے سب کو سرفراز فرمائے۔ یقیناً آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے اور تلاوت کریں، اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن کریم کی تعلیم کو رواج دیں، خواتین ہوں یا بچے۔ یقیناً ایک مسلمان کا بچہ جو ہے قرآن کریم سے نابلد نہیں رہ سکتا، اور اگر خدا نخواستہ گھروں کے اندر ایسی چیز ہے تو اول فرصت کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ یہی چیزیں آپ کو موت کی ہچکی لگنے کے وقت بھی کام آئے گی اور قبر کے اندر بھی کام آئے گی، اور خدا نخواستہ دنیا کو آباد کرنے کی تو کوشش کی اپنی اولاد کے لیے، لیکن ان کے دین کی فکر نہ کی، خدا کی قسم یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، پھر اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں، میرا ذاتی کمال نہیں ہے، میں ایک ادنا سا دین کا خادم ہوں، اور اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، اور جب تک وہ بٹھائے رکھے گا میں کام کروں گا، جب اس نے بلا لیا تو چلے جائیں گے۔ ساری دنیا آتی جاتی رہتی ہے، اور میری ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ میں سچ کہوں، نہیں تو خدا کا مجرم کوئی مجھے بچانے والا نہیں آئے گا۔ بطور تحدیث نعمت، تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے نعمت جو اللہ کا احسان ہے اس کا اظہار کرے۔ اما بنعمت ربک فحدث قرآن کریم میں آتا ہے، اسی سے علماء نے یہ جملہ نکالا تحدیث نعمت، یعنی خدا کا جو انعام ہے آپ پر اس کا اظہار کریں کہ میرے رب کا یہ مجھ پر احسان ہے۔ بطور تحدیث نعمت یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد شہداء میری موجود شروع دن سے لے کر خدا کے بنیادی اور اساسی مسئلے کے مخصوص ہے۔ سارے مسائل اس پر موقوف ہیں، یہ نہیں کہ اور کوئی مسئلے بیان نہیں ہوئے، سارے ہی مسئلے بیان ہوئے الحمدللہ العظیم، اور آپ حضرات گواہ ہیں اس بات کے۔ پچھلا سال جو گزرا ہے، ایک سال تقریباً، اس میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور کا تذکرہ کیا تھا، پورا سال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور میں یقین سے کہتا ہوں، دعویٰ کرنا تو خیر میرے ممکن نہیں، پورے پاکستان میں اس ترتیب کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں بیان ہے۔ اس کے لیے بہت انسان کو جان جوکھم میں ڈالنی پڑتی ہے، کتنے کتنے اوراق پلٹنے پڑتے ہیں، کتنی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ہمارے عام مسلمانوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا پتہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کا پتہ نہیں، کتنی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے کچھ پتہ نہیں، کون پہلے کون پیچھے، کتنا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے بتایا تھا شاید، میرے پاس اسلام آباد سے ایک صاحب آئے، نام نہیں لیتا میں، کسی کی تذلیل مقصود نہیں ہے، اپنی جگہ ان کا بڑا نام ہے، کام ہے۔ مجھ سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی صاحبزادی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر کا کیا نام تھا؟ ان کے اس پوچھنے سے مجھے ایک چوٹ لگی میرے دل پر، قسم خدا کی، ایک عالم مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، وہ لوگوں کو کیا بتائے گا؟ گو کہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں اور تھا، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ میں جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا ہم نام لیتے ہیں، جس کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں، اس کی شخصیت، ان کی ذات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کی پہچان بھی ہمیں نہیں، ہم کیسے مولوی ہیں؟ مجھے تکلیف تو ہوئی، لیکن بعد میں پھر ان کو بتا دیا، اور آج تک مجھے یہ بات بھولی نہیں۔ اس طرح کے کتنے ہی لوگ ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا پتہ نہیں، آگے ان کی اولادوں کا کیا پتہ ہوگا؟ ایک بات میں کہوں گا، روافض نے بڑی کوششیں کی ہے، محنت کی ہے، اس بات کی ان کو داد دینی پڑتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا خوب تعارف کرایا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو نہ جانتا ہو، سیدنا حسن سیدنا حسین کو،
رضی اللہ عنہما. کون مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صاحبزادی سیدہ فاطمہ کو نہ جانتا ہو؟ لیکن یہ ہمارے سنی مسلمانوں کی کاوشیں نہیں ہیں. سن لیں اسی طرح، یہ جو تعارف ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے، لیکن بے شمار جھوٹ ان کے حوالے سے بولا گیا ہے. یہ موقع نہیں، کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ. ملا علی قاری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، ہرات کے رہنے والے تھے، افغانستان کے. بڑا عرصہ انہوں نے کام کیا، پھر مکہ معظمہ جا کر آباد ہوئے. بڑا کام کیا انہوں نے، بڑا نام ہے ان کا. ان کی ایک کتاب ہے موضوعات کبریٰ، لوگوں نے ترجمہ کرنے والے موضوعات کبیر بھی لکھ دیا ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی، اور علامہ ابن قیم نے بھی لکھا اپنی کتاب میں، وضاحت الرافضہ فی فضائل علی والے بیت ہی نحو 300,000. رافضیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے خاندان کے لوگوں کی فضائل میں 3 لاکھ سے زیادہ روایتیں گھڑی ہیں. میں نے عبارت بھی آپ کو سنا دی، دل چاہے تو میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب دکھا سکتا ہوں. 3 لاکھ روایتیں صرف ایک خاندان کے بارے میں گھڑی گئی ہیں. قیاس کن سے گلستان من بہار برا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور میرا مسلمان سنی مولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی کے شوہر کا نام نہیں جانتا. وہ لوگوں کو کیا بتائے گا؟ اگر اسے یہ پوچھا جائے کہ اس صاحبزادی کی جو اولاد تھی ان کا کیا کیا نام ہے، دوسری صاحبزادی کون تھی، اس کی اولاد کا کیا نام ہے. میرے دوستو، میری بات تلخ تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ خدا کی قسم میں آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے خدا کرے کہ اس کو بھی فائدہ پہنچائے. مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کہ میرا سنی کے لانے والا عالم وہ اتنا بے خبر کیوں ہے کہ وہ اپنے عوام کو کیا خبردار کرے گا. الحمدللہ العظیم، آپ یہ میرے حوالے سے نہیں دیا کہ پچھلا پورا سال اس مسئلے پر گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ ہوا، اور شرح صدر کے ساتھ بات کرتا ہوں، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے، ان کی اولادیں کتنی تھیں، کتنی پھوپھیاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کون کون تھے. آپ حضرات نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا. میں نے ایک صاحب سے، جو بڑے صاحب علم صاحب قلم بھی ہیں، ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ماموں کتنے تھے. میں نے پوچھا، اس نے ہنس کر، یہاں نہیں رہتے، دور رہتے ہیں، ہنس کر کہنے لگے قاضی صاحب مجھے تو کافر کا پتہ نہیں، آپ مسلمان ماموں پوچھتے ہیں. خیر، یہ ان کی علم کمزوری نہیں، توجہ کی کمزوری ہے. توجہ ادھر دیتے، مجھ سے زیادہ جانتے ہو، کیونکہ اتنی شاندار کتابوں نے لکھی ہیں کہ ہم ان کتابوں کو پڑھ کر خوشی مناتے ہیں، خدا تعالی نے سے یہ کام دیا. لیکن بات ہے توجہ کی. ہماری اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اپنے انگوٹھے چومیں گے، صدقے یا رسول اللہ کہیں گے، لیکن رسول اللہ کے خاندان کو نہیں جانتے. ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کتنا عرصہ حضور کے ساتھ گزارا یہ معلوم نہیں، اور جھوٹی باتیں بہت سے لوگوں کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجیت میں جب آئیں تو ان کی عمر کتنی تھی؟ ایک موضوع سی روایت کہ ان کی عمر 40 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی. سچ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 25 سال تھی اور ان کی عمر بھی 25 سال تھی. سن لی آپ نے، کانوں میں گزر گئی بات، تحقیق کریں آپ. نہیں تو میرے پاس آئیں، میں انشاءاللہ بتاؤں گا. میں اتنا سا طالب علم ہوں اور جس لائن پر لگ جاتا ہوں پھر اسی میں کھوج کو رہت میں لگا دیتا ہوں. اور
ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا تذکرہ مکمل ہو گیا ہے، الحمدللہ العظیم، الحمدللہ۔ اب یہ دعا کریں کہ اس کو میں کمپوزنگ کرا کے پرنٹ کرا سکوں اور آپ حضرات تک اپنی زندگی پہنچا سکوں۔ امید اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں کہ آپ جب مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو آپ خوش ہوں گے۔ یہ خدا کی توفیق سے میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں۔ خدا کے دین کی برکت سے میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں۔ آپ حضرات ہر آدمی مجھ سے بہتر ہے، آپ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ہر ایک مجھ سے بہتر ہے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا، میرے دل میں یہ کی آواز ہے۔ لیکن خدا بند قدوس نے مجھ سے یہ کام لینا ہے، جب تک وہ لے گا انشاءاللہ میں کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ میں کچھ کر رہا ہوں، الحمدللہ العظیم۔ طبیعت میری مسلسل خراب رہتی ہے، گھنٹہ بھر لکھتا ہوں، پھر جا کر لیٹ جاتا ہوں، پھر تھوڑی دیر بے چینی رہتی طبیعت کے اندر، پھر لکھتا ہوں، پھر لیٹ جاتا ہوں، یہ حالت۔ لیکن کرتے کرتے الحمدللہ اللہ نے مکمل کرا دی۔ آخری چند سطریں رہتی ہیں۔ 13 ازواج مطہرات کا تذکرہ، یہ بھی میں بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 ازواج مطہرات کا تذکرہ لکھا ہے، الحمدللہ العظیم۔ وہ دعا کریں کہ اللہ کو سبب بنا دے، اسباب پیدا ہو جائیں تاکہ میں اس کو چھپوا بھی سکوں۔ وہ غیبی سبب بن گیا تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات تک پہنچ جائے گی، کیونکہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی خدا کی توفیق سے ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ساتھی مجھے مل گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، کتاب وجود میں آ گئی۔ خیر، حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ پورا سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ کرتا رہا، اور آپ حضرات نے یہ نہیں کہ میں نے صرف مسئلہ توحید پر ہی ساری توجہ دی ہے۔ مسئلہ توحید تو اساس ہے، بنیاد ہے دین کی۔ نماز کے مسائل پر بھی الحمدللہ میں نے زبانی گفتگو بھی کی ہے اور کتاب بھی لکھی۔ مسائل زکوٰۃ بھی میں نے لکھے ہیں، الحمدللہ العظیم۔ یہ خدا کی توفیق ہے، اور آپ سے درخواست ہے سب دوستوں سے کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھے صحت و عافیت سے رکھے اور کام لینے، دین کا کام، اور کچھ بھی نہیں، مجھے کوئی مطلوب نہیں میرے زندگی، اللہ مجھ سے دین کا کوئی کام لے لے۔ آیت الکرسی میں نے پچھلے جمعے میں پڑھی تھی۔ یہ بتا دیا تھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت ہے۔ اس شان کی آیت نہ قرآن میں ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ دیگر صحائف میں۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ حضرات ذکر کر رہا ہوں۔ کیوں اتنی شان والی آیت ہے؟ اس کے اندر وہی مسئلہ ایک ہی، اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں۔ جس مسئلے پر آپ کی نماز کی صحت، زکوٰۃ کی صحت، آپ کے روزے کی صحت، آپ کی قربانیوں کی صحت، آپ کے حج عمرے کی صحت موقوف ہے، وہ مسئلہ یہی ہے، مسئلہ توحید۔ توحید کا کیا معنی ہے؟ ایک ماننا، ایک جاننا۔ کس کو؟ اللہ ہی کی ذات کو۔ دیکھیں سورہ اخلاص، جس کا پہلا جو قول هو اللہ احد، میرے نبی اعلان کر دیں اللہ احد ہے۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں لفظ واحد بھی آیا ہے اور احد کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہ سورہ اخلاص جو اس میں احد کا لفظ آیا ہے، واحد کا معنی بھی ایک اور احد کا معنی بھی ایک، لیکن احد کا معنی ایسا ایک کہ جیسا کوئی اور ایک نہ ہو۔ ایک میں بھی ہوں اور ایک آپ بھی ہیں، دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسان ہر ایک ایک ہے، لیکن اللہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی اور ایک نہیں ہے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو، سورہ اخلاص کو، یہ مقام حاصل ہے۔ آپ کو میں نے شاید اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک صحابی، ان کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں، کہیں دور،
نام تھا معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض نے معاویہ بن معاویہ مزنی لکھا ہے. جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، فرمایا کہ معاویہ مزنی کا انتقال ہو گیا، آپ ان کی جنازہ پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو صحابی کا انتقال ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھیں؟ میں ضرور پڑھوں گا، مگر وہ یہاں تو ہے نہیں، وہ تو دور ہیں کہیں. مجھے ابھی آپ نے اطلاع دی ان کا انتقال ہو گیا. جبریل امین نے کہا فکر نہ کریں، یہ سارے حجابات راستے پردے ہٹا دوں گا میں. اور ہٹا دیے. ان کی چارپائی جس پر ان کی میت رکھی تھی سامنے آ گئی. خدا کے پیغمبر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا مقام معاویہ مزنی کیسے مل گیا؟ فرمایا اس لیے ملا کہ یہ سورہ اخلاص میں بہت زیادہ دلچسپی لینے والے تھے. کوئی اور سورت پڑھتے نماز کے اندر تو آخر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیتے تھے. اور آپ حضرات کو میں کہتا ہوں کوئی سورت پڑھیں سورہ اخلاص بھی ساتھ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اس کے فیوزات و برکات سے مستفید فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی. اس سورہ مبارکہ کا یہ مقام ہے کہ اس کی وجہ سے معاویہ مزنی کی موت کی اطلاع جبریل امین دیتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے جنازہ پڑھانے کے لیے سارے زمین کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. کس سبب سے؟ اس سورہ اخلاص کی وجہ سے. سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ کہہ دیے اللہ ایک ہے، ایسا ایک جیسا ایسا کوئی ایک نہیں. اللہ الصمد، اللہ کیا معنی کرتے ہیں؟ بے نیاز. کیا مطلب بے نیاز؟ اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں میں بہت سارے بزرگ گزرے ہیں. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سن لیا نا آپ نے نام؟ نہیں سنے؟ نہیں جانتے آپ؟ خاص طور پنجابیوں کو تو نہیں جاننا چاہیے. میاں والی میں گزرے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ الصمد کا معنی جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو، اور وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہ ہو، اس کو الصمد کہتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان میں سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی مزاج پرسی کے لیے گئے، تو ان کو پتا تھا حضرت شیخ القرآن کا یہ قرآن کا ایک ایسے خادم ہیں کہ قرآن ہی ان کا اڑنا بچھونا ہے. تو تنہائی میں یہ دونوں بزرگ بیٹھے تھے. تو شاہ صاحب رحم اللہ نے حضرت شیخ سے پوچھا کہ مولانا اللہ الصمد کا کیا معنی؟ انہوں نے فرمایا میرے شیخ بھی منع کرتے تھے جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو، اور وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہ ہو، وہ صمد ہے. تو شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی نے پنجابی معنی کیا. کیا کہنے؟ سبحان اللہ، خدا کی ارب رحمت نازل ہوں. جس باجوں کسی دا کام نہ ٹرے، اور وہ دا کام ہر کسی باجوں پہ ٹرے. کتنا مختصر اور جامع معنی کیا. جے باجوں کسی دا کام نہ ٹرے، اور وہ دا کام ہر کسی باجوں پہ ٹرے، اس کو صمد کہتے ہیں. تو قرآن کریم کی کوئی سورت ہو یا کوئی آیت ہو، اس کے مضمرات پر غور فرمائیں. اگر اس کا بہت بڑی اونچی شان ہے تو اس کے معنی پر غور کر مانا یہ ہے کہ اللہ کے وحدانیت کے مضمون پر مشتمل ہوگی. اب دیکھیے سورہ آیت الکرسی کو. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے معنی میں آسان لفظ سمجھو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. لیکن یہ ابھی تک وضاحت طلب ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں.
یہ ہے اصل مسئلہ. آپ نے بچپن کے اندر اسکول کے ٹیچروں سے یا محلے کے امام سے یا گھر کے کسی فرد سے کلمے کا معنی سنا تھا، اللہ کے سوا کوئی، یہ کہتے ہیں معبود نہیں یا عبادت. یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، معبود بھی عربی ہے اور عبادت بھی عربی ہے. کو عربی کا ترجمہ عربی زبان میں کیا، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. عربی کا ترجمہ عربی زبان میں کیا، بات سمجھ میں آئی. الہ کا معنی جب تک واضح نہیں ہوگا اس وقت تک الہ کا معنی وقت میں سمجھ آئے گا، کلمے کا معنی سمجھ میں آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سے ایک جھلکی آپ کو پیش کروں لفظ الہ سے. قرآن کریم کی تلاوت یقیناً آپ کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور قبول بھی فرمائے. 20واں پارہ ہے، 20واں پارہ شروع سے سورہ نمل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کریں. اس میں لفظ الہ کا معنی سمجھایا گیا. وہی الہ لا الہ الا اللہ میں آتا ہے، وہی الہ اللہ لا الہ الا سورہ آیت الکرسی کے اندر آیا ہے. اس کا میں معنی سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله. لفظ الہ آیا ہے نا، بلا کس نے بنایا آسمان اور زمین. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، یہ پوچھا جا رہا ہے مجھ سے اور آپ سے. بلا بتاؤ آسمان اور زمین کس نے بنائے، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس سے سرسبز و شاداب باغ اگائے، کس نے اگائے. تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم درختوں میں سے کوئی ایک پودا بھی اگا سکتے. یہ سب کام کس نے کیے ہیں، اللہ ہی نے کیے ہیں. تو پھر اِلَٰهٌ اللہ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. بلا کس نے زمین کو ٹھہرایا ہے. یہ تو پانی پر بچھائی گئی ہے. پانی پر کوئی چیز رکھ کر دیکھو ذرا. زمین کو کس نے پانی پر ٹھہرایا ہے، اور اس کے دامن میں دریا اور نہریں کس نے بہائی ہیں، اور اس کے دامن میں پہاڑ کس نے رکھے ہیں، اور دو دریاؤں کے درمیان ایک کھاری ہے ایک میٹھا ہے، اس کے اندر اوٹ کس نے رکھی ہے، فرق کس نے رکھا ہے. ایک کا رنگ سفید ہے دوسرے کا کالا ہے، بتاؤ یہ فرق کس نے رکھے ہیں. اِلَٰهٌ مع اللہ. اب بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے. جس ذات نے یہ کام کیا اسی کو الہ کہا جاتا ہے. جس ذات نے یہ کام کیے اسی کو الہ کہتے ہیں. امن یجیب المضطر، بلا کون ہے جو مجبور و بے بس و بے کس کی فریادوں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے. یہ پوچھا جا رہا ہے. امن یجیب المضطر، بلا کون ہے بے قرار کی التجا کو قبول کرنے والا جب وہ اس سے دعا کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم میں سے کسی کو ایک عرصے تک زمین میں رکھنے کے بعد بلا لیتا ہے، تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے. بتاؤ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں اِلَٰهٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟
امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو صحراؤں اور دریاؤں میں تمہیں راستے بنا کر دیتا ہے؟ اندھیرے میں سمندر میں چل رہے ہو تو تمہیں کیا پتا ہے کہ میری منزل کس رخ پر ہے؟ لمبے چوڑے صحراؤں کے اندر اندھیروں میں چلتے تمہیں کیا معلوم کہ میں نے کدھر جانا ہے؟ اس وقت تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جب بارش برسانے آتا ہے اس سے پہلے خوبصورت ہوائیں کون چلاتا ہے؟ جب تم مانتے اس بات کو کہ یہ کام اللہ ہی کرتا ہے تو پھر بتاؤ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ الہ کا معنی کار ساز مختلف، کہ اللہ کے سوا کوئی اور کار ساز ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کارنامے اللہ نے کیے ہیں تو اللہ کے سوا کوئی اور کار ساز کون ہو سکتا ہے؟ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بھلا کون ہے جو سب سے پہلے مخلوق کو جس نے پیدا کیا، پھر وہ کون ہے جو اس ایک عرصے تک دنیا میں رکھنے کے بعد واپس بلا لیتا ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی فراہم کرتا ہے؟ جب تم بھی مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں تو اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اب کلمے کا مانو اللہ کے سوا کوئی اور معبود کر، یہ نہ کہیں کہ بات غلط، اللہ کے سوا کوئی اور کار ساز نہیں، حاجت روا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، آسمانوں کو بنانے والا نہیں، زمین کو بنانے والا نہیں، ہواؤں کو چلانے والا نہیں، سورج کو نکال کر روشنی لینے والا نہیں، چاند کو روشنی دینے والا نہیں، ستاروں کو جگمگانے والا کوئی اور نہیں، صحراؤں اور دریاؤں کے اندر راستہ بنانے والا کوئی اور نہیں، یہ سارے کام صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اسی کو کلمے میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور کار ساز نہیں۔ کلمے کا من آیا آپ کو؟ میں نے قرآن کے حوالے سے لفظ اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، پھر قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ ہی آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ آسمانوں والوں کے بھی کام اللہ ہی کرتا ہے، زمین والوں کے کام بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور اگر کوئی آسمان و زمین والوں میں سے کوئی کہہ دے کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں، فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اوپری تو نہیں لگ رہی کہ ہمارے بڑوں نے یہ بات نہیں سمجھائی تھی، ہمارے مولوی نے استادوں نے یہ بات نہیں سمجھائی تھی، یہ مولوی صاحب کہاں سے؟ میں قرآن کھول کر بتا رہا ہوں میرے دوستوں، یہ اللہ کا کلام ہے، میرے باپ کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہی کلام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب آیت الکرسی کی طرف آئیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ ہے کوئی اور الہ؟ نہیں دیکھا ہے؟ الحی، یہ اس کی صفات نہیں ہے، وہ ایسا الہ ہے کہ دائمی ابدی زندگی والا ہے، اس کو یہ زندگی کسی نے نہیں دی، اللہ ذاتی زندگی والا ہے، اس کی ہر صفت ذاتی ہے۔
ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ ہے، اور اس کے سوا کوئی زندہ رہنے والا نہیں۔ جو اس دنیا میں آیا اس کو واپس اس نے بلا لیا، اور جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دائمی ابدی سدا زندگی صرف اللہ ہی کی ہے۔ القیوم دوسری صفت، وہ قیوم ہے۔ قیوم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا آپ کے عزیزوں میں عبد القیوم نہ ہو تو قیوم نہ کہا کریں۔ میرا چھوٹا بھائی عبد القیوم، حافظ عبد القیوم، انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ عبد القیوم نام رکھ دیا، وہ علاقے میں جو ایک جہالت عام ہے، قیوم قیوم کہنے لگے۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے سختی سے منع کر دیا، کوئی شخص ان کو قیوم نہ کہے، قیوم صرف اللہ کی ذات ہے، یہ عبد القیوم ہے۔ بس اس دن کے بعد پھر اس کو قیوم کسی نے کہا۔ القیوم جو ساری دنیا کو تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔ زمینیں کس نے تھامی ہوئی ہیں؟ بولیں، زمینیں کس نے تھامی ہوئی ہیں؟ آسمان کس نے تھامے ہوئے ہیں؟ ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ ساتوں آسمان کس نے فٹ کیے ہیں؟ کب سے فٹ کیے ہیں؟ اور پھر کون سنبھال رہا ہے؟ قیامت تک سنبھالے گا۔ القیوم اسے کہتے ہیں جو سارے جہان کو تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔ زمین کس نے بنائی ہے؟ کس نے پھیلائی ہے؟ زمین میں درخت کس نے پیدا کیے؟ اللہ ہی نے۔ پہاڑ کس نے رکھے ہیں؟ اللہ ہی نے۔ دریا کس نے چلائے ہیں؟ اللہ نے۔ زمین کے دامن پر غلے کس نے پیدا کیے؟ اللہ ہی نے۔ پھل کس نے پیدا کیے؟ اللہ ہی نے۔ پھول کس نے پیدا کیے؟ اللہ ہی نے۔ زمین کے دامن پر چلنے والے جانور، پرندے چرند کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ حلال جانور زمین میں چل رہے ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے۔ پرندوں کا گوشت کھاتے ہو، کس نے بنائے ہیں؟ اللہ ہی نے۔ جانوروں کا دودھ پیتے ہو، وہ دودھ کس نے ان کے وجود میں رکھا؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ایک عجیب اسلوب ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ او دنیا کے لوگوں، کان کھول کر سنو، تمہارے جانوروں کے اندر بھی اللہ نے تمہاری نصیحت کا سامان رکھا ہے۔ کس طرح؟ نسقیکم مما فی بطونہ، ان کے پیٹوں کے اندر جو چیز ہے، یعنی دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں، وہ دودھ کیسے نکلتا ہے؟ من بین فرث و دم، وہ دودھ جس جگہ میں ہے، ادھر اس کے گوبر ہے، ادھر اس کے خون ہے، اس میں سے اندر سے بچا بچا کر ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ من بین فرث و دم، اللہ فرماتا لعبرہ، ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے چوپایوں کے اندر بھی تمہارے نصیحت کا سامان ہے۔ اس کے پیٹ میں سے جو دودھ نکلتا ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں، اس دودھ کے اندر خون کی آمیزش بھی نہیں ہوتی، گوبر کی آمیزش بھی نہیں ہوتی، ان کی بو بھی نہیں ہوتی، صاف ستھرا ہے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یا اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائے، کیا اسلوب ہے۔ پہلے فرمایا لعبرہ، کان کھول کر سنو، تمہاری نصیحت ہے۔ من بین فرث و دمن، تین خانے ہیں، ایک میں گوبر ہے، ایک میں خون ہے، اور ایک میں دودھ ہے۔ دودھ میں نہ گوبر کی آمیزش ہے نہ خون کی ہے، حتیٰ کہ ان کی بو بھی نہیں ہے۔ لبنن خالصا، وہ خالص دودھ ہے۔ اس گوبر سے اور خون سے بچا بچا کر انسان میں تمہیں خالص دودھ پہنچایا ہے۔ جب تیرے پاس پہنچتا ہے تو دنیا بھر کی چیزیں ملا کر مسلمانوں کو پلاتا ہے۔ کتنا بڑا بدنصیب انسان ہے۔ خالصاً، اللہ نے بولا لبناً خالصاً، دودھ خالص، سائغاً للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا زود ہضم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ ما بکم من نعمت فمن اللہ۔ او انسان،
تم اپنے پیر کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک دیکھ، ایک چیز پر غور کرے، جو تمہارے اندر نعمتیں ہیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. تمہارے دماغ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت. آنکھیں ٹھیک ہیں، اللہ کی نعمت. سونگنے کی طاقت ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت. سننے کی طاقت ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت. بولنے کی طاقت ہے تو اللہ کی نعمت. چھونے کی طاقت ہے تو اللہ کی نعمت. چلنے کی قوت ہے تو اللہ کی نعمت. ان تعدوا نعمت اللہ، او انسان اللہ کے نعمتوں کو، اس کے احسانات کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. یہ ہماری کس قدر غفلت ہے. اللہ کی اس قدر نعمتیں ہمارے وجود کے اندر. اللہ نے خود اعلان کر دیا، یہ میرا ہاتھ ہے، 5 انگلیاں ہیں، ایک کٹ جائے تو کتنا بدنما لگے گا. ایک انگلی کا ناخن اتر جائے تو کس قدر. یعنی اللہ کی بنائی ہر چیز میں وہ حسن ہے اور وہ خوبصورت ہے جس کو انسان اندازہ نہیں کر سکتا. پھر زندگی میں کتنی دفعہ انسان ہاتھ کو کھولتا ہے، بند کرتا ہے. اس کے جوڑوں کے اندر جو گریس ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ اگر اس کو اللہ تعالی اندر سے خشک کر دے، ہاتھ نظر تو آتا لیکن ہاتھ ہوگا نہیں. کس کس نعمت کا، کس کس احسان کا تذکرہ کیا جائے. خدا بند قدوس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. انسانوں خدا کے احسانات کو گننا چاہو گن نہیں سکو گے. عورت کے چہرے پر خدا نے داڑھی نہیں بنائی، اس کا حسن اسی میں ہے. مرد کے چہرے پر خدا نے داڑھی بنائی، اس کا حسن اس میں ہے. اگر اس کے چہرے کی میں اللہ داڑھی نہ بناتے، وہ قادر مطلق ہیں، تو کیا فرق ہوتا مرد اور عورت میں. یہ بدنما لگتا مرد ہو کر داڑھی خدا نے نہیں بنائی، لیکن اس کے باوجود عورت داڑھی نہ ہو کر خوشنما لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے. یہ داڑھی نہ ہو تو بدنما لگے گا، داڑھی کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے. خدا کرے کہ میرا مسلمان نوجوان داڑھی رکھ لے. اس کے اندر خدا نے ایک حسن رکھا ہے، اس میں روب ہے، وقار ہے. یہ آنکھوں کے پلکوں کے جو بال ہیں یہ گر جائیں کتنی بدنما ہوتی ہیں. جو چیز اللہ نے جہاں بنائی ہے بہت خوبصورت بنائی ہے. انسان کو تنہائیوں میں بیٹھ کر خدا کے انعامات احسانات یاد کرنے چاہیے کہ میرے اللہ تیرے کتنے احسان ہیں مجھ پر. اور پھر سب کے باوجود صحت، تندرستی، جوانی کے ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. کس کس احسان کا تذکرہ کیا جائے، کس کس کو یاد کیا جائے. آیت الکرسی کے 2 جملے بھی پڑھیں. الحی القیوم، وہ زندہ سدا زندگی والا ہے، اس کو زندگی کسی نے نہیں دی اور نہ کوئی موت دے سکے گا. وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے اور ساری دنیا کو تھامنے والا، سنبھالنے والا ہے. قائم بنفسہ وقیوم لغیرہ، خود قائم ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں، دوسروں کو سنبھالنے والا وہ ہے. آسمان بھی اسی نے سنبھالے ہوئے ہیں، زمینیں بھی اسی نے سنبھالی ہوئی ہیں، چاند بھی اس نے آسمانوں کے اندر فٹ کیا ہے، اس کو روشنی دی ہے. اللہ اکبر. کبھی انسان تو نے غور کیا کہ یہ چاند سے جب تو روشنی لے رہا ہے، صرف روشنی دے، تیری فصلوں کو بھی پکاتا ہے. سورج روشنی نہیں دیتا، فصلوں کو پکاتا ہے، اور چاند روشنی بھی دیتا ہے. چاند اور ستارے تمہاری فصلوں میں لذتیں رس بھرتے ہیں. کبھی اس انسان نے غور کیا کہ یہ اللہ پاک کی نعمتیں جس سے میں کیا کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں. کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تنہائیوں میں بیٹھ کر انسان غور کرے خدا کے انعامات کا. خدا کی قسم ساری زندگی سجدہ ریز ہو جائیں، خدا کے کسی ایک احسان کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے.
میں نے اشاروں سے بتایا کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر کتنی جوڑ ہے، 60 سال 70 سال 80 سال تک ہم زندہ رہتے ہیں، ان جوڑوں کے اندر وہ گریس چلی رہتی ہے۔ کبھی کسی نے کھول کر دیکھا کہ اس کے اندر یہ گریس کس نے دی ہے؟ کسی مشینری پر ڈال کر اس کو دوبارہ گریسنگ کرنے کی ضرورت نہیں، خدا کی مشینری سے بن کر آئی ہے، وہ اس نے ایسی گریس دی ہے کہ جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور ایک چیز اور، آنکھوں کی جو بینائی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ کی جو پتلی ہے کتنی بڑی چیز ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ اگر اس میں سوراخ کر کے چاول کا دانہ رکھنا چاہیں تو گنجائش نہیں بن سکے گی، لیکن یہ چھوٹی سی پتلی کتنے بڑے جہان کو دیکھتی ہے۔ باہر نکل کے آسمان کے اندر کتنا بڑا آسمان، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، جتنا آسمان آپ کو نظر آتا ہے وہ لاکھوں میل کے پھیلاؤ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، خوشبو اور بدبو سونگھنے کی جو صلاحیت خدا نے رکھی ہے، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی کس کس نعمت کا تذکرہ کروں گا۔ کان آپ کے سننے کے لیے ہیں، خوش آوازی اور بد آوازی کو بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ زبان خدا نے دی ہے بولنے کے لیے، ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے جو گونگا ہوتا ہے، اس کے منہ میں بھی زبان ہوتی ہے، بول نہیں سکتا، میں اور آپ بولتے ہیں، یہ فرق کس نے رکھا ہے؟ یہ کس کا احسان ہے؟ کس کا احسان ہے؟ اسی کو الہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ مت بھولیں اس بات کو، الہ اسی کو کہتے ہیں، یہ اس کے سارے کارنامے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ جب چل رہا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، چند دنوں کے بعد پھر بولتا ہے، پھر ایسا بولتا ہے، اس کے بولنے کی صلاحیت کس نے بخشی ہے؟ اللہ اکبر۔ نہ ماں نے بخشی ہے، نہ باپ نے بخشی ہے، یہ جس نے اس کو بنایا ہے اسی نے صلاحیت بخشی ہے۔ پھر انسان کے اندر چھونے کی صلاحیت، سرد اور گرم کو محسوس کرنے کی صلاحیت، یہ ٹھنڈی چیز ہے، یہ گرم چیز ہے۔ میرے دوستو، پھر میں بات کرتا ہوں، کس کس نعمت کو ہم یاد کریں، سب اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ اللہ اکبر۔ زندگی نے اگر ساتھ دیا، آپ دعا کریں گے نا؟ نہیں کریں گے؟ بولتے نہیں۔ میں بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ مانے یا نہ مانے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن پون گھنٹہ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا نام معلوم ہے اور چہرے شناسہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں نام معلوم ہے، چہرے شناسہ نہیں، لیکن علم الہی میں سب کچھ ہے۔ یا اللہ، میرا جو حلقہ احباب ہے، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب، ان کو سکھ اور سکون نصیب کرا۔ الحمدللہ العظیم، میں آپ پر احسان نہیں کر رہا، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، لیکن آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں۔ کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ کل میں حق بلند کرتا رہوں گا، اور آپ کو جو اللہ کے کلام کے یہ انوارات ہیں، یہ بہاریں انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا۔ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات سے اپنے دینی مدارس کے لیے جہاں سے میں فیض حاصل کر کے آیا ہوں کچھ اپیل کی تھی، یقیناً آپ حضرات نے ساتھ دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ بہت زیادہ دے، اتنا جس کو آپ سنبھال نہ سکیں، لیکن پچھلے برسوں کے مقابلے میں اس دفعہ کچھ تعاون کم ہوا ہے، تو درخواست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر توجہ دیں۔ اس میں صرف زکوٰۃ نہیں ہوتی، ویسے بھی انسان تعاون کر سکتا ہے، صدقہ فطر آپ نے دینا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، کسی نے فدیہ دینا ہے، مثلا ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بیماری کے سبب سے، کسی بڑھاپے کے سبب سے، تو اس نے فدیہ دینا ہے،
اس کے علاوہ جو بھی منتیں ہوتی ہیں، نظریں ہوتی ہیں، وہ بھی دے سکتا ہے. آپ حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں. میں شکر گزار بھی ہوں کہ آپ میری سے نحیف سی آواز پر توجہ دیتے ہیں. تو یہ ایک گزارش ہے کہ اس سلسلے میں تھوڑی سی توجہ مزید مبذول کریں. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے، آپ کو جسمانی سلامتی، ایمانی سلامتی نصیب کرے، آپ کے گھروں کو خدا دین سے آباد کرے، آپ کو خدا بندے کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھے، اپنے جناب سے، اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی ضرورتیں پوری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.